اب ہم اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کہ چونکہ آسان طریقہ اگر ہم یہ اختیار کر لیں کہ جماعت کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس لیے اب ان کو ذلیل کرنے کا، ان کو بدنام کرنے کا یہ ہے کہ ان کے عورتوں اور مردوں پہ ہم یہ کام شروع کر دیں، تو میرے نزدیک یہ اکیڈمک اور اخلاقی مطلب بات نہیں ہے، یہ بہت ہی گھٹیا سی بات ہے۔ بات یہ ہے ہاں اب سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق جماعت سے رہا، قادیان سے قادیان میں آپ رہے، پھر ان لوگوں کے قریب رہے، اور آپ سے پہلے غالباً شفیق مرزا صاحب نے مطلب کتاب لکھی، لیکن اس کے بعد آپ کی یہ کتاب ہے اور آپ ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں آپ سے زیادہ قریبی اور وہ لوگ جان سکتے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی زبانیں نہیں کھولی، یا اب دو چیزیں ہیں، یا تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا ان میں یہ جرت نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر یہ لکھا ہے تو اس پہ دو چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، یا سچائی پر یا مطلب سچائی سے دوسرا جو لفظ ہے اس کے اوپر۔ آپ اس میں جب اپنی اس کریڈیبلٹی کو جو چیلنج ہو گئی ہے کہ مبارک شاہ ایک مین کریکٹر، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ واقعہ بیان ہی نہیں کیا، میرے ساتھ کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان تمام واقعات کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے۔ نہیں، چیلنج نہیں ہو جاتی، ایسے چیلنج نہیں ہو جاتی۔ میں نے صاف بات کی ہے جی صاف بات کی۔ سب سے پہلی بات، ایک آدمی نے اس نے کہا ہے کہ حامی صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے جو حامی صاحب نے بیان کیا ہے وہ غلط ہے۔ اس سے اس کا انکار واضح ہے۔ جی میں اس کا یہ بحث نہیں کرتا کہ آیا کہ ان کا انکار جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ جب ان نے انکار کر دیا تو ہم کو یہی ماننا چاہیے کہ میاں حامی صاحب نے یہ بات غلط بیان کی۔ اس کی سب سے بڑی ان کی مبارک شاہ کی جو اصل بات ہے، اس میں جو وزن ہے جی وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حامی صاحب کے ساتھ میری کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی اس وجہ سے میں بڑے واضح طور پر کہتا ہوں کہ جو میں کہ جب مجھے مبارک شاہ صاحب نے بحثی بیان کی تو مجھے افسوس بھی ہوا، بلکہ میں ضمنی طور پہ کہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے بیماریاں دو ہوئی ہیں، ہارٹ کی بیماری ہے دوسری، وہ اس واقعہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھ کو اس کو کہتا ہے کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے، مجھے بھی افسوس ہوا ہے کہ میرے اس واقعہ لکھنے کے ساتھ اس کو اتنا صدمہ ہوا ہے۔ پر میں یہ بات اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حامی صاحب نے مجھے کس پس منظر میں یہ مجھے بیان کی۔ کیا چوئی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ اسی واقعے کے اوپر حامی صاحب کی اور آپ کی، حامی صاحب نے آپ سے یہ گلہ کیا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا، میں نے تو آپ کو یہ کہا ہی نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بتا یہاں میں حامی صاحب کے متعلق میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے، وہ جھوٹ اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نے جو میں حامی کی زبان سے باتیں سنی تھی وہ میں نے لکھی تھی اور اسی کے زبان سے باتیں سنی تھی۔ لیکن آپ کو انہوں نے یہ مطلب کہا ہے نا کہ میں نے آپ سے یہ باتیں نہیں کی۔ میں جب وہ باتیں بیان کر رہا تھا میں نے اس کو یہ بھی کہا، اس کو یہ خیال تھا کہ یہ کتابیں یہ ویسے سن رہا ہے، لکھے گا نہیں، بلکہ میں نے اس کو کہہ بھی دیا تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھنی ہے، اور لیکن اس کو وہ بیان کرتا چلا گیا اور میں اس کے نوٹس لیتا چلا گیا، سمجھیے۔ لیکن جب یہ کتاب چھپی ہے تو پھر اس نے ایک اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا محفوظ کرنے کے لیے کہ میں نے تو باتیں کی نہیں ہے، ہاں جی، تو اس نے یہ کہا کیا یہ میں بتاؤں، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے رفیق طاہر کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، اس نے رفیق طاہر کی بات کی ہے، غلام رسول کی بات نہیں کی۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کتاب چونکہ رفیق طاہر کے نام سے ہے، اب آپ یہ کہیں مطلب ایک لے لیں لفظ، لیکن رفیق طاہر اور ایک ہی چیز ہے نا، ایک ہی شخصیت کے دو نا. یہ تو آپ مرزا صاحب والی بات کر رہے ہیں نا کہ جی میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں نہیں ہوں. کوئی بات آگے جی میں میٹافوریکل وہ ہوں. بات تو سلسلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے یسوع کو گالیاں دی ہیں، میں نے عیسیٰ کو گالیاں نہیں دی. یہ نام جو ہے نا یہ میرا قلبی نام چلتا ہے، پہلے بھی چلتا ہے تو صاحب، لیکن قلمی نام رکھنے سے بندے تو دو نہیں ہو جائیں گے نا، آدمی تو ایک ہی ہوگا. ہاں تو مطلب یہ بات آپ نے وہی مرزا صاحب والی کی نا کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے جتنی بھی باتیں لکھی ہیں یا گالیاں یا سخت الفاظ جو ہیں وہ یسوع کے بارے میں ہیں، عیسیٰ کے بارے میں نہیں. کیا وہ دو شخصیتیں ہیں، یسوع اور عیسیٰ، یا ایک ہی ہے؟ وہ تو اپنا مرزا صاحب بتائے کہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ ایک شخصیت ہے. اور دراصل ایک شخصیت جو ہے نا، ایک شخصیت قرآن میں ہے، ایک شخصیت جو ہے نا ان کی بیان نہیں کر رہا. ویسے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ تو بات وہی بیان کر سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی شخصیتیں تھیں. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب، ہاں، ان کو کس وجہ سے جماعت سے نکالا گیا؟ جو انہوں نے مجھ سے بات جس کا مجھے پتا ہے. جی. اصل بات یہ ہے کہ باتیں بے شمار ہوتی ہیں. جی. لیکن بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتی، پس پشت رہتی ہیں، اور کوئی خاص بات آ جاتی ہے جس کی بنا پر وہ آدمی نکل جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے. ان کا زیادہ جو آخری واقعہ ہوا ہے وہ ایک دارالقضاء میں ایک مقدمہ چل رہا تھا جو اس کے بیٹے کے خلاف ہوا. بیٹے نے وہ قضاء کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بیٹے کو بھی نکال دیا اور اس کو بھی نکال دیا. حالانکہ وہ اس نے لکھا بھی ہے کہ میرا اس بیٹا میرا جوان ہے، اس نے آپ کا حکم نہیں مانا، اس کا میرا کیا قصور ہے. اصل بات اس کا پس منظر کیا ہے اس کو نکالنے کا، یہ تو میں نہیں بیان کر سکتا. اس واقعے سے یہ چیز ایک ثابت ہوتی ہے کہ آپ اتفاق کریں گے کہ موجودہ، بے شک آپ اس موجودہ جماعت کے مطلب فرد نہیں ہیں یا مطلب ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو تو ماننے والے ہیں. یہ جو جماعت ہے جو اپنے آپ کو مرزا غلام احمد کی جماعت کہتی ہے، ان کا نظام جو ہے اس کے بارے میں مطلب آپ کے خیال میں جو یہ ظفر چودھری صاحب والا، ایئر مارشل ظفر چودھری والا واقعہ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، کہ مطلب ایک شخص کرتا ہے لیکن اس کی سزا دوسرے لوگوں کو ملتی، کیا اسے ہم اسلامی طریقہ کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ آپ مرزا غلام احمد کو ماننے والے ہیں، یہ تصحیح کر دے. میرا دونوں جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ماشاءاللہ، میں اس بات پہ آنے والا تھا کہ آپ کے ساتھ ختم ہو گئی، اس لیے وہ یہ بات ہے. آپ کا مرزا غلام احمد قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جب دونوں جماعتوں کا کہہ دیا ہے کہ میرا دونوں جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں، دائرہ مسلمانوں میں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک کاذب شخص سمجھتے ہیں؟ نہ، یہ نہیں میں کہتا. کاذب کی بات اس شخص کا ایک دعویٰ ہے کہ میں صادق ہوں، میں یہ نبوت ہوں. تو مطلب آپ کو دو چیزیں، آپ اسے نبی مانتے ہیں؟ دیکھیں ایک میری بات سنیں شاہد صاحب، آپ اسے نبی مانتے ہیں؟ میں نبی نہیں مانتا. آپ نبی نہیں مانتے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے. نہیں، ان کا دعویٰ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ مانتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے. آپ اور مانتے ہیں؟ ان کے دعوے کے مطابق جتنے بھی ان میں دیکھیے، جتنے بھی ان کے آپ ان کے اس دعوے کو مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں؟ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں مجھ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ میں ان پر ایمان لاؤں. واجب نہیں ہے. اچھا، تو آپ ایمان نہیں لائے؟ میں ایمان نہیں لایا. الحمدللہ، بات واضح ہو گئی
کہ آپ کے نزدیک مرزا غلام احمد اپنے تمام دعووں کے باوجود کوئی حقیقت کوئی سچائی نہیں رکھتے، اس لیے آپ ان کو نہیں مانتے؟ نہیں، یہ بھی بات آپ نے جو ہے دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ باقی یہ جو ہے نا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کے دعووں پر ایمان لانا ضروری نہیں، نہ جزء ایمان ہے۔ اور اسی چیز کو اختیار کرتے ہوئے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی کسی دعوے کو نہیں مانتے، کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ کسی دعوے پر یقین کرنا جزء ایمان نہیں سمجھ نہیں ہے تو آپ نہیں لا رہے؟ نہیں، میں نہیں لا رہا۔ الحمدللہ، بات ختم ہوگی، بات واضح ہوگی، تو ایسا بالکل کلیئر ہو گئی ہمارے نزدیک یہ بات۔ اب واپس میں آتا ہوں ایک طرف کہ پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ ہوا ہے مئی کے مہینے میں کہ جماعت اس احمدیہ کی 2 عبادت گاہوں پر بیک وقت حملے ہوئے اور وہاں پہ کچھ لوگ مارے گئے۔ ان میں ایک شخص حکیم خلیفہ اول نور الدین کا پوتا بھی تھا۔ بقول موجودہ جماعت کے خلیفہ مرزا مسرور کے اب وہ ان کا ممبر تھا، جبکہ تاریخ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق جو تھا اب وہ لاہوری جماعت کے ساتھ تھا۔ اس پر آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا ذاتی معاملہ بات ہے۔ یہ وہ اس مسجد میں گیا ہوا تھا اور اس نے وہاں اس حادثے میں وفات پائی۔ وہ دراصل اس کی جو تھا رشتے کی بنا پر اس طرف وہ مائل ہوا تھا۔ اس غالباً وہ اپنا لڑکی کی شادی کر رہا تھا یا لڑکے کی شادی کر رہا تھا، تو اس بنا پر وہ اس جماعت کے ساتھ کچھ شریک ہوا تھا۔ ویسے مجھے اس کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا عقیدہ تھا یا کیا وہ کیوں اس طرح مائل ہے، لیکن مجھے یہ اس طرح معلوم ہوا تھا کہ وہ صرف شادی کی بنا پر وہ کر رہا ہے۔ چوئی صاحب اب 2 باتیں ہیں، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں واپس ادھر آ رہا ہوں۔ پھر دیکھیے، آپ حقیقت پسند پارٹی بناتے وقت بھی آپ کا تعلق جو تھا مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ تھا، لیکن اس کی جو بعد میں گدی نشین یا خلفاء تھے ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دعوے ہیں ان پر نہ یقین لانے کی جو بات ابھی کی ہے، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو آپ کے اختلافات اس کے خلیفوں کے ساتھ ہوئے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ نے علمی تحقیق کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کا رد کیا ہے؟ دیکھیے شیخ صاحب، بات یہ ہے، ایک اصول ہوتا ہے جی، وہ اصول یہ ہے کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اپنے روحانی مقام کے جیسے کتنے ہی بلند ہو، اس پر مان لانا اور اس کی پیروی کرنا اور اس کو اپنا مقتدا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھے تو پھر ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ایک جو مقتدا ہے، جو ہم جس کی ہمیں پیروی کر دی ہے، وہ صرف رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی آدمی بھی خواہ وہ کتنے ہی بڑا دعویٰ کرے، ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ لے، پھر میری بات کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ جتنی باتیں بھی اس خاندان کے بارے میں لکھی ہیں یا مرزا محمود کے بارے میں لکھی ہیں، وہ مطلب ان کی بنیاد پر یا آپ کے عقیدے کی تبدیلی جو ہے وہ مرزا محمود کے آپ سے جو بھی اختلافات، عداوت، دشمنی، اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ آپ نے علمی طور پر اس کو چھوڑا ہے؟ نہیں، علمی میں بتاتا ہوں کہ علمی بات تو اسی وقت آ جائے گی کہ جب ہم ایک اصول مقرر کر لیں کہ آیا کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کی بیعت کرنا یا اس کو ماننا لازمی ہے۔ جب لازمی نہ ہوگا تو پھر خود بخود آدمی اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔
مائل تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب آپ گنجائش نکالے اسلام میں کہ سورہ کی سلسل کے بعد کسی اور آدمی کی بیعت کی جا سکتی ہے یا اور آدمی کو مانا جا سکتا ہے.